جی ناظرین السلام علیکم. آج ایک ہی سٹوری پہ بات کرنی ہے اور وہ سٹوری ہے کرکٹ کی. ایشیا کپ کا فائنل ہوا, پاکستان کو شکست ہوئی, لیکن اس کے بعد جو نفرت انگیز حرکتیں بھارت نے کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اتنے بیوقوف ہیں, میچ جیتنے کو سمجھ رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں جنگ جیتنے سے. ہوا کیا ہے, اور پھر پاکستانی کرکٹ کی کارکردگی کے حوالے سے ہی بات کریں گے. محسن نقوی صاحب نے اس ٹیم کو کیا سے کیا بنا دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کے رویے کی. دیکھیے, بھارتی ٹیم کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے اور وہ گیم کی اسپرٹ انہوں نے قائم نہیں رکھی. کھیل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں تو اس یا نفرت کا کوئی سلسلہ ہے تو اس نفرت کی شدت کو کم کیا جائے. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو نفرت کی شدت کو بڑھایا جا رہا ہے. بھارتی کرکٹ ٹیم کلیئرلی مودی کے احکامات پر عمل کر رہی ہے. یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جب بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نہیں ہاتھ ملاتے سلمان علی آغا سے تو یہ مودی کی انسٹرکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. کل وہ میچ جیتے اور اس میچ جیتنے کے بعد انہیں یہ سارا ٹورنامنٹ ایک ٹرافی کے لیے کیا گیا. وہ ٹرافی لینے کا جب وقت آیا اس وقت بھارتی ٹیم ٹرافی لینے نہیں آئی. یہ بڑی انسلٹنگ بات تھی. آئی سی سی کے ہر کوڈ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے. کوئی کوڈ رہا نہیں ہے ایتھکس کا, اور ساری دنیا, ساری کرکٹ لونگ نیشنز اس وقت مطالبہ کر رہی ہیں کہ انڈین کرکٹ پر بین لگا دیا جائے. اس سے پہلے پاکستان نے تھرڈ امپائر ریفری سے معافی منگوائی تھی, کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دو کپتان ٹاس کریں اس کے بعد ہاتھ نہ ملائیں. لیکن یہاں پہ یہ سب کچھ ہوا, اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہاتھ نہیں ملایا. ان کے اندر نفرت کا جذبہ اتنی شدت سے دھسا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ ملانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. اور پھر جو اس پہ سونے پہ سہاگا, میچ جیتا, اچھا کھیلے, میچ جیت لیا. فائنل اس ٹورنامنٹ میں 3 دفعہ پاکستان کو انڈیا نے شکست کی. میچ جیتنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مودی جی نے ٹویٹ کر دی اور ٹویٹ میں کیا کہا کہ ہم نے آپریشن سندور کا بدلہ لے لیا. یار ویسے بڑے ہی بیوقوف لوگ ہیں. انڈیا والے بھی, اس میں پڑھے لکھے بھی لوگ ہوں گے, سمجھتے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہم پر کیا چیز مسلط ہو گئی ہے جسے مودی کہتے ہیں. یعنی میدان جنگ میں شکست کو کمپیئر کر رہے ہیں آپ کرکٹ کے میدان میں شکست کو. اچھا, پاکستان کو بڑی میمز بنا رہے ہیں انڈین. ٹھیک ہے انہوں نے شکست دی ہے, پاکستان کو کرکٹ میں شکست دے سکتے ہیں, لیکن جس چیز سے مودی صاحب ریلیٹ کر رہے ہیں تو 100 برس بھی پاکستان کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے. یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ بات کا انہیں بھی پتہ ہے. اور پھر جو مطلب دیکھیں, ایک مودی صاحب کا نظریہ ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں ہندوتوا کا, جس کا مطلب صرف ہندو اعلیٰ عرفہ ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ قابل نفرت ہیں, ان کی برداشت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں کرسچنز کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. صرف ایک ہندوتوا ہے جو شدت پھیلا رہا ہے اور مودی کے کہنے پہ پھیلا رہا ہے. یہ نظریہ ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہے. اب اس نظریے کے حوالے سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بھارت میں نفرت کے سوا کوئی اور جذبہ بچا ہی نہیں ہے. بھارت میں نفرت کے علاوہ کوئی اور زبان بچی ہی نہیں ہے, اور ان کو ہر چیز سے اپنی نفرت دکھانی ہے. اسی کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. کل اگر میچ میں وہ جیت گئے تھے, گریس کا مظاہرہ کرتے ہیں. گریس کیا ہوتی ہے کرکٹ میں؟ فتح جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے, کھیل کا میدان ہے نا. کل کو 2 پاکستانی پلیئر بہتر کھیل جاتے تو پاکستان میچ جیت جاتا. گریس دکھانی چاہیے تھی, ہاتھ ملانا چاہیے تھا, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا پاکستانی ٹیم کو کہ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے, ہم فائنل میں پہنچے ہیں. لیکن نہیں بھائی, اب اس لیے کہ اس اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہے, اس ملک کی پالیسی یہ ہے, وہ ہندوتوا کی سوچ کی پالیسی یہ ہے کہ دوسرے کو تسلیم نہیں کرنا.
دوسری بات یہ ہے کہ نفرت ان کے تمام جذبوں کی معراج ہے، نفرت کے سوا کسی اور موضوع پر انہوں نے بات نہیں کرنی. تو یہی کچھ اب ہمیں ان کی کرکٹ ٹیم میں ہی نظر آ رہا ہے. کرکٹ جینٹل مینس گیم ہے، ٹھیک ہے نا، اسے شرفا کا کھیل کہتے ہیں، لارڈس کا کھیل کہتے ہیں، اور اس کے اندر دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے. لیکن کل جو ہم نے کچھ دیکھا اس میں کسی کا احترام نہیں بچا، اس میں حتیٰ کہ اس سپورٹ کا احترام نہیں بچا کہ جس کی خاطر یہ ساری ٹیمیں جمع ہوئی تھیں. یہ جو واقعات ہوئے ہیں نا، آسٹریلیا انگلینڈ میں بھی بڑی رائیولری ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا ہو، انہوں ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. یہ تو بہت ہی فضول حرکت ہے نا. اور اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ آئی سی سی بہت سخت ایکشن لینے والا ہے، اور اگر آئی سی سی ایکشن نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کرکٹ کا گیم ختم ہو گیا. دیکھیے، آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ بڑا شدید ہے، اور اس سے وہ کسی کو نکلنے نہیں دیتے کہ آپ اگر کسی جگہ کسی رول کو توڑیں تب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی سے غلط طریقے سے بات کریں، کھیل کی اسپرٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں تو آئی سی سی بڑا سخت کرتا ہے. اب آئی سی سی بی سی سی آئی سے کے تابع نظر آتا ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کے بہت زیادہ شیئرز انویسٹمنٹ آئی سی سی میں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں، اور وہ بعض اوقات ڈکٹیٹ کراتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی فیئر نہیں رہ سکتا باقی ٹیموں کے ساتھ. یہ جو کل حرکت کی ہے، اگر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، زمبابوے، ویسٹ انڈیز ان میں سے کوئی ٹیم کرتی تو اب تک وہ 4 سال کے لیے بین ہو چکی ہوتی، کوئی اس کا والی وارث نہ ہوتا. ایک دم نوٹ، جیسے فخر زمان کا آؤٹ بغیر کسی ریویو کے دے دیا تھا نا، اسی طرح انہوں نے فیصلہ دینا تھا. اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں آئی سی سی کو انڈیا پر لازمی بین لگانا چاہیے. اگر بین نہیں لگائیں گے تو آئی سی سی کا اپنا تماشا بنے گا، اور کرکٹ کی اور سپورٹس کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی. پھر یہاں پہ ڈنڈے لاٹھیاں بھی چلیں گی، وکٹیں اکھاڑ کے بھی لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے. تو یہ تو کوئی سپورٹ نہ ہوئی. بھئی آپ نے جنگ لڑنی ہے تو میدان جنگ میں آئے نا، آپ کرکٹ کے میدان میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو مودی جی بیوقوفی ہے آپ کی سراسر. اور اگر آپ کرکٹ میں ہرا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میدان جنگ والی شکست کی جو ہیوملیشن ہوئی ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، تو دنیا اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے مودی جی. تھوڑی سی بات ہمیں کر لینی چاہیے اپنی ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے. ہماری ٹیم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، یہ تسلیم کر لینا چاہیے. اس ٹورنامنٹ میں کسی ایک میچ میں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نظر نہیں آیا، اور فائنل میں بھی کپتانی کے بڑے غلط فیصلے کیے ہم نے. مثلا یہ اسپنرز کی وکٹ تھی، ہم حارث روف کو اوور پہ اوور دیے جائے، 50 رن کھائے حارث روف نے. 50 رن بہت ہوتے ہیں، لیکن کپتان کو خیال نہیں آیا کہ نواز کو، سائم ایوب کو، ان کو اوور کروا دیں. تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. پھر فخر زمان، اس ٹیم میں اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کا پلیئر ہے نا جو میچ کو بدل سکتا ہے وہ فخر زمان ہے. اس کو کانفیڈنس ہی نہیں دیا جا رہا. فخر زمان جس وقت آؤٹ ہوئے وہ بڑا غلط وقت تھا آؤٹ ہونے کا. اگر وہ وہاں پر رک جاتے اور 20 اوور کھیل جاتے تو میچ میں پاکستان نے 180-90 سکور کر لینا تھا. تو اگلے 6 مہینے کے بعد ورلڈ کپ آ رہا ہے. پاکستان کی ٹیم بہت تجربات سے گزر چکی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ میں جیت سکے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ محسن نقوی صاحب کو اس ساری ٹیم کی اوور ہالنگ کرنی چاہیے. یہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ یہ بڑے ٹورنامنٹ میں عزت کما سکے. بہت سے لڑکے ہیں جو بینچ پر بیٹھے ہیں. اب دیکھیے، نواز کو کل کھلانا چاہیے تھا، اتنا زبردست پلیئر ہے، اس کو نہیں کھلایا گیا. عجیب بیوقوفی. سفیان مقیم کو نہیں کھلایا گیا اسپننگ وکٹ ہوتے ہوئے. تو اب صورتحال ایسی ہے، ٹیم اوور آل کریں.
میرا ایک مشورہ یہ ہے جو میں نے ٹویٹر پہ دیا اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، یہ جو چیف سلیکٹر اور مینیجر اور کوچ ہے نا، یہ سارے عہدے ایک شخص کو دے دیں، اور اس کا نام ہے یونس خان۔ یونس خان سخت مزاج آدمی ہے، لیکن پاکستان کی کرکٹ کی جتنی خدمت یونس خان نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی، تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور اس ٹیم کو ٹھیک کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔